360 में। America has been tested and we've come out stronger for it. We will repair our alliances and engage with the world once again. जो बाइडेन ने अमेरिका के सदर का दफ्तर संभाल लिया, पहले ही दिन कई अहम मामलात पर सदारती हुक्मनामे जारी। बाइडेन दौर में पाक अमेरिका ताल्लुकात की बुनियाद किन अवामिर पर मबनी होगी और स्टेज की रंगीनियों के पीछे छुपा मालूमात का खजाना, अल्हम्ब्रा आर्ट्स काउंसिल की लाइब्रेरी और आर्काइव सेंटर। जो बाइडेन अमेरिकी सियासत की बुलंद तरीन मंजिल तक बिल आखिर पहुंच गए। निस्फ सदी के तजर्बे के साथ सदर बाइडेन अमेरिका को दरपेश दाखिली और खारिजा मुश्किलात से निपटने के रास्ते पर पहले ही दिन चल पड़े। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूं सारा जमान। जो बाइडेन ने एक ऐसे अमेरिका की क़यादत संभाली है जो कोविड-19 की आलमी वबा से दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, जहाँ सदारती इंतखाबात में धांधली के बेबुनियाद दावों ने जमहूरियत की सेहत पर आलमी सतह पे ही सवालिया निशान लगा दिया और जो अपने रिवायती इत्तेहादियों से कुछ दूर नजर आता है। ओहदे का हल्फ उठाने के बाद दुनिया के लिए सदर बाइडेन का पैगाम था कि अमेरिका एक कड़े इम्तहान से गुजरा है, लेकिन इस इम्तहान ने उसे मजबूत तर बनाया है। अमेरिका अपने इत्तेहादों को पहुंची ठेस दूर करेगा और दुनिया की क़यादत अपनी ताकत की मिसाल से नहीं बल्कि अपनी मिसाल की ताकत से करेगा। So here's my message to those beyond our borders. America has been tested and we've come out stronger for it. We will repair our alliances and engage with the world once again. Not to meet yesterday's challenges, but today's and tomorrow's challenges. And we'll lead not merely by the example of our power, but by the power of our example. व्हाइट हाउस में कदम रखने के पहले दिन ही सदर बाइडेन ने 17 सदारती हुक्मनामों पर दस्तखत किए और ट्रंप दौर की कई पॉलिसियों पर अमल दरामद रोक दिया। इनकी तफसील जानने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं सदर जो बाइडेन और नायब सदर कामला हैरिस की तकरीब हल्फबरदारी और उसके बाद की कुछ अहम सरगर्मियों पर जो वाशिंगटन में हुई। एक सदर की रवानगी और दूसरे की आमद। अमेरिका में 20 जनवरी का दिन रिवायत और गैर मामूली इक़दामात का अनोखा इम्तजाज था। अमेरिका की 152 साला तारीख में पहली बार आने वाले सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत न करने वाले साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप तकरीब शुरू होने से कुछ देर पहले अपनी अहलिया और साबिक खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप के साथ रियासत फ्लोरिडा रवाना हो गए। उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं की। साबिक सदर के हल्फ बर्दारी में शिरकत न करने के फैसले के बावजूद सेनेट में रिपब्लिकन लीडर मिच मैकॉनल ने सुबह जो बाइडेन के साथ वाशिंगटन डीसी के एक चर्च की सर्विस में शिरकत की, जबकि साबिक नायब सदर माइक पेंस ने भी हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। अमेरिका के 3 साबिक सदूर और उनकी बेगमात भी तकरीब में शरीक हुए। जहां वबा और सख्त सिक्योरिटी के इक़दामात ने अमेरिका के 46वें सदर की हल्फ बर्दारी को गैर मामूली बनाया, वहीं कामला हैरिस यानी एक खातून की अमेरिकी नायब सदर के तौर पर हल्फ बर्दारी ने इसे तारीख साज बना दिया। अपनी ख़ानदानी बाइबल पर हल्फ उठाकर जो बाइडेन अमेरिकी तारीख के सबसे उम्र रसीदा और दूसरे अमेरिकी सदर हैं जिनका ताल्लुक कैथोलिक फ़िरक़े से है। This is America's day. This is democracy's day, a day of history and hope, of renewal and resolve. इस तकरीब का इख्तिताम नेशनल यूथ पोएट लॉरिएट अमांडा गॉर्डन की नज़्म और फिर दुआया कलमात पर हुआ, जिसकी फौरन बाद सदर जो बाइडेन ने कैपिटल हिल की इमारत के अंदर कायम प्रेसिडेंट रूम में पहुंचकर 3 दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए। इनमें जनवरी 20 के हवाले से इनॉग्रेशन डे प्रोक्लेमेशन और काबीना की नामजदगी के दस्तावेज़ात शामिल हैं। रिवायत के मुताबिक नए अमरीकी सदर ने कैपिटल हिल की इमारत के बाहर फौजी दस्तों का मुआयना किया और तीनों साबिक सदूर के हमरा फौजी कब्रिस्तान आर्लिंगटन का दौरा किया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और फिर पहली बार मुल्क के सदर के तौर पर व्हाइट हाउस की जानिब कदम बढ़ाए। ताहम व्हाइट हाउस में रिवायत के बरखिलाफ उनका इस्तकबाल करने के लिए मुल्क के साबिक सदर और उनकी अहलिया मौजूद नहीं थे।
लेकिन रिवायत बरकरार रखते हुए साबिक सदर ने ओवल ऑफिस में सदर बाइडन के लिए एक खत छोड़ा। इसके बारे में अमरीकी सदर का कहना है कि ये फैज़ बख्श खत है जिसकी तफसीलात वो नहीं बता सकते क्योंकि ये प्राइवेट है। नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन DC। खत का मतन तजस्सुस का मरकज जरूर रहेगा। तकरीब हल्फबरदारी के मौके पर अपने खिताब में सदर बाइडन ने बार बार मुत्तहिद होकर और इख्तलाफात के बावजूद मिलकर अमरीका को दरपेश मुश्किलात से निमटने की बात की। और उसके बाद जैसा कि हमने बताया, व्हाइट हाउस में 17 सदारती हुक्मनामों पर दस्तखत करके ट्रंप दौर के कुछ अहम तरीन फैसलों पर अमल दरामद को रोक दिया, जिनमें 6 मुस्लिम अक्सरियती ममालिक से मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी भी शामिल है। इस वक्त हम चलेंगे असदुल्ला खालिद की जानिब जो व्हाइट हाउस से हमारे साथ हैं। असद, सदर बाइडन ने इमिग्रेशन से मुतालिक जो अहम सदारती हुक्मनामे जारी किए उनकी क्या तफसीलात हैं? सारा सदर बाइडन की जानिब से जो इमिग्रेशन ऑर्डर साइन किया गया है, जो पॉलिसी इनकी तरफ से सामने आई है, उसमें सबसे पहले तो 6 मुस्लिम ममालिक पे जिस तरह से आपने जिक्र किया उन पे बैन हटाया गया है। इसके बाद जो मैक्सिको के साथ सदर ट्रंप बॉर्डर वॉल बना रहे थे उसको इमीडिएटली उन्होंने रोक दिया। और इसके अलावा जितनी फैमिलीज़ डाका के प्रोग्राम के तहत जो बॉर्डर के इस पार फैमिलीज़ थी या उस पार फैमिलीज़ थी जिनके बच्चों को उनसे अलग कर दिया गया था, वो सिलसिला रुक जाएगा इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। और इसके अलावा हम जो एक मेजर प्लान देख रहे हैं कि तकरीबन 11 साल का जो 11 मिलियन लोग जो हैं, तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख लोग जो हैं जो नॉन इलीगल इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पे, उनके लिए शहरियत का या सिटीजनशिप का रास्ता हमवार हो जाएगा इस बिल के बाद। उसके लिए एक प्रॉपर प्लान जो है उनके इस इमिग्रेशन पॉलिसी से सामने आएगा। तो प्राइमरली जो हमारे पास 6 मुस्लिम ममालिक या 7 ओवरऑल ममालिक थे, जिनमें शुमाली कोरिया एक नॉन मुस्लिम मुल्क था जिसको शामिल किया गया था सदर ट्रंप की तरफ से सफरी पाबंदियों के सिलसिले में, वो हटा दिया गया है। दैट्स द मेजर थिंग फॉर आवर ऑडियंस इन दिस। राइट, और ये सफरी पाबंदियाँ ऐसी थी जिनसे अमेरिका में रहने वाले और अमेरिका के बाहर रहने वाले बहुत से ख़ानदान तकसीम हो चुके थे और बहुत मुश्किलात का शिकार थे पिछले कुछ सालों से। अच्छा असद, कुल 17 सदारती हुक्मनामे जारी हुए, तो और किन मामलात को मौजू बनाया? सारा काफ़ी अहम है। हम इससे पहले अगर पिछले कोई 5 से 7 सदूर को देखते हैं, सदर क्लिंटन से लेके या रादर सदर बुश से लेके ऑनवर्ड्स, तो पहले 2 हफ्ते में उनकी जानिब से 2 या 3 या 4 या ज़्यादा से ज़्यादा सदर ओबामा की तरफ से 9 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी किए गए, सदर ट्रंप की तरफ से 8 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी किए गए। लेकिन उसके अगेंस्ट जो हम सदर बाइडन के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स देखते हैं तो वो 17 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो हैं वो जारी किए गए उनकी तरफ से। उसमें मेनली अगर देखें तो फोकस एक तो पैंडेमिक के हवाले से कोरोना वायरस को काफ़ी हद तक फोकस में रखा गया इस पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि मास्क आपको पता है यहाँ पे एक काफ़ी कंट्रोवर्सी थी, कुछ लोग पहनना चाहते हैं कुछ नहीं पहनना चाहते, उसको कंपलसरी किया गया है ट्रैवल में। और इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट के जितने भी बिजनेसेस हैं, फेडरल एम्प्लॉयज़ के लिए जितनी देर भी लोग काम कर रहे हैं अपने ऑफिस में, सो मेनली एक तो पैंडेमिक के हवाले से है, उसके अलावा इकॉनमी के हवाले से है। जो सिक्योर किया गया था कुछ हद तक कांग्रेस की जानिब से बिल जो पास किया गया था कोरोना रिलीफ का, जिसमें टेनेंट्स जो थे उनको निकाला नहीं जा सकता था, किराएदारों को नहीं निकाला जा सकता था उनके घरों से, या घर फोरक्लोजर बैंक्स की तरफ से नहीं किए जा सकते थे, उनको और स्पेस दी गई है। 31 मार्च तक उस किस्से को बढ़ाया गया है। पेरिस ट्रीटी में वापस अमेरिका जा रहा है जिसमें से सदर ट्रंप ने 2017 में अमेरिका को निकाला था। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो WHO के पे काफ़ी सदर ट्रंप की जानिब से जो तनकीद की गई थी, सदर बाइडन ने वापस प्रोसेस शुरू किया है WHO अमेरिका को WHO में वापस लेके जाने का और उसकी फंडिंग बहाल करने का। सो मेजर इस तरह की चीज़ें। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज के हवाले से उन्होंने काफ़ी हद तक जो है वो एक बड़ा मेजर मुआहिदा जिसमें नेटिव अमेरिकन को कॉन्फ्लिक्ट कंसर्न्स थे और कॉन्फ्लिक्ट का शिकार था 10 साल से, वो इस पर एफर्ट कर रहे थे, उसको उन्होंने नलिफाई कर दिया है। तो इस तरह से तकरीबन हमने जो ओवरऑल देखा 17 जो डिफरेंट चीज़ें साइन हुई। कल एक अहम बात ये रही कि कल हमने जो प्रेस सेक्रेटरी की तरफ से व्हाइट हाउस के कल शाम में जो एक ब्रीफिंग देखी, उसमें सबसे जो ज़्यादा फोकस था वो आज़ादी सहाफ़त पे रहा और यही उन्होंने कहा कि हम अक्रॉस द ग्लोब जो है शायद इसी का प्रचार भी करेंगे। ऑलराइट, असदुल्ला खालिद हमारे साथ थे व्हाइट हाउस से। असद, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिटेल्स। अमेरिका के नए सदर के इक़दामात के मुमकिन असरात क्या हो सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे सिक्योरिटी उमूर के माहिर कामरान बुखारी से, जो बज़रिया फ़ोन इस वक्त रियासत वर्जीनिया से हमारे साथ हैं। कामरान, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो सदारती हुक्मनामे जारी किए सदर जो बाइडन ने अपने पहले ही दिन, वो आपके ख्याल में अमेरिका की साख के लिए कितने अहम हैं? ये बात याद रहे कि सदर जो बाइडन जो हैं वो इस चीज़ पे इलेक्शन जीत के आए थे कि जो पॉलिसीज़ डिसरप्टिव थी अमेरिका की सेहत के लिए और आलमी बरादरी के लिए, उनको वो रिवर्स करेंगे।
تو ظاہر ہے اگر وہ یہ کام پہلے دن نہ کرتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ بھائی ان کی جو الیکشن کے وعدے ہیں وہ اتنے سیریس نہیں ہیں. تو انہوں نے جو سیریسنس ہے اور اس کی نوعیت کو ہائی لائٹ کیا ہے اپنے ان اقدامات کے ساتھ. آج دیکھیں دوسرے دن جو ہے بھی اب ڈے 2 میں یہ جو 10 ایگزیکٹو آرڈرز ہیں کرونا وائرس سے ریلیٹڈ، ویکسین سے ریلیٹڈ، یہ بھی جو ہے یہ اس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ان کی انتظامیہ کے انڈر بہت سیریس ہے ان سارے معاملات کو لے کر، اور ایک فضا جو ہے وہ نارملائزیشن کی اس کی جانب امریکہ بڑھنے کی کوشش ہو رہی ہے. اچھا، 4 سالوں میں دنیا بہت بدلی ہے. یورپ میں ہم نے دیکھا کہ دائیں بازو کی سیاست کو فروغ ملا. چین آج دنیا کے سب سے بڑے تجارتی اتحاد کی قیادت کر رہا ہے. تو امریکہ کی دوبارہ عالمی سطح پہ قیادت اور پارٹنرشپ کی جب صدر بائیڈن بات کرتے ہیں، جو اتنا بڑا شفٹ ہم نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ لے کے آئے، کیا اتنا ہی بڑا شفٹ بائیڈن کو لانا ہوگا اور یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اس میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا جو ہے شفٹ لانے کی ضرورت ہوگی. ایٹماسفیرک زیادہ ہوں گے، اس میں بیسکلی جو سگنلنگ اور میسیجنگ ہے وہ زیادہ ہوگی. لیکن چاہے جو بھی ہوا پچھلے 4 سالوں کے دوران، یہ بات اپنی جگہ ہے کہ امریکہ پھر بھی دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور جو دیگر ممالک ہیں بالخصوص جو چین سے خوف زدہ ہیں، جو کہ بیشتر ممالک دنیا کے جو نا خوف زدہ ہیں، وہ امریکہ کا ایک طرح سے انتظار کر رہے تھے کہ بھئی وہ کب جو ہے ہم دوبارہ وہ پرانے والا امریکہ سامنے آئے جس کے ساتھ ہم مل کر تو جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اس کو چلا سکیں اور اس کی چیلنجز کو میٹ کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی زیادہ تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ جو اگر ہم سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے لینگویج میں بات کریں تو عالمی برادری میں اچھی خاصی ڈیمانڈ ہے امریکی لیڈرشپ کے لیے. تو صرف یہ ہے کہ صدر جو بائیڈن ہیں ان کو پروسیس شروع کرنے کی دیر ہے. اور یورپین الائز نے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بھی اس کو خوشائن قرار دیا ہے، اور یہاں تک کہ چین نے بھی ویلکم تو کیا ہے جو بائیڈن کی ایک دفعہ پھر وائٹ ہاؤس میں واپسی کو. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے وہ تعلقات کو آگے بڑھاتے ہیں. تھوڑی سی پاکستان اور بھارت سے تعلقات کی بات کرتے ہیں، خاص طور پہ پاکستان سے. صدر بائیڈن نے وزیر دفاع کے لیے نامزد کیا جنرل لوئڈ آسٹن کو، اور انہوں نے اس ہفتے سینٹ میں ایک سماعت کے دوران کہا کہ میں پاکستان پر دباؤ ڈالوں گا کہ اپنی سرزمین کو دہشت گردوں کے خلاف استعمال نہ ہونے دے. پاکستان کی فوج کے ساتھ تعلقات بنانے سے اہم معاملات پر انہوں نے کہا کہ تعاون کی راہیں کھلیں گی. انہوں نے پاکستانی فوج کے اعلیٰ عہدیداروں کے لیے امریکہ میں تربیت دوبارہ شروع کرنے کی بات بھی کی. سوال یہ ہے کہ کیا تعلقات کا راستہ اب بھی افغانستان سے ہو کے گزرے گا، کیونکہ جنرل آسٹن نے یہ بھی کہا کہ افغانستان میں سیاسی حل کے لیے پاکستان کا کردار اہم ہوگا اور القاعدہ اور داعش کو شکست دینے کے لیے بھی پاکستان کے ساتھ مل کے کام کرنا ہوگا. تو تعلقات کا راستہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ افغانستان ہی ہوگا، ٹیررزم ہی ہوگا؟ دیکھیں اس میں جو ہے وہ آئی تھنک بال جو ہے وہ پاکستان کے کورٹ میں ہے. پاکستان کو اگر اپنی ڈپلومیسی کو فعال کرنا پڑے گا تاکہ وہ اس نیریٹو کو بدل سکیں، کیونکہ یہ ایک بڑا وہ جسے کہتے ہیں ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے، اور ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ یہ بش انتظامیہ کے دور سے پہلے چلا آ رہا ہے. اگر ہم 9/11 کے کانٹیکس میں دیکھیں ویسے تو کئی دہائیوں پہ یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، لیکن پاکستان کو یہ باور کرانا ہوگا بائیڈن انتظامیہ کو کہ بھائی دیکھیں ہمیں آپ سیکیورٹی کے لینس سے مت دیکھیں، ہمیں آپ خالی افغانستان کے لینس سے مت دیکھیں. پاکستان جو ہے وہ دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے، اور اس کی اہمیت اپنی اہمیت خود اجاگر کرنی پڑے گی. کیونکہ یہ یاد رہے کہ یہ انتظار کرنا یا یہ امید کرنا کہ بائیڈن انتظامیہ یا کوئی بھی انتظامیہ ہو امریکہ کے اندر کہ وہ پاکستان کو اس طریقے سے دیکھے گی جس طریقے سے پاکستان اپنے آپ کو خود دیکھتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کم عقلی ہوگی. تو بڑی ضرورت ہے کہ پاکستان اپنے جو اپنا ریلیشن شپ ہے بائی لیٹرل امریکہ سے، وہ خطے کی سیکیورٹی سے بڑھ کر، خطے کی سیکیورٹی رہے گی، افغانستان رہے گا، بھارت رہے گا، لیکن اگر پاکستان کو آگے بڑھنا ہے تو پاکستان کے کورٹ میں بال ہے. پاکستان کو خود ٹھیک جی اس میں ایک اور عرض کرتا چلوں کہ چائنا جو ہے کے ساتھ جو پاکستان کا ریلیشن شپ ہے اس کو بیلنس کرنا پڑے گا اسلام آباد کو اپنے ریلیشن شپ جو ڈی سی سے بنانا چاہ رہا ہے. آلرائٹ، کامران بخاری ہمارے ساتھ تھے بذریعہ فون لائن. بہت شکریہ آپ کا کامران. اب امریکہ کی نئی انتظامیہ آنے والے دنوں میں جو اقدامات اٹھائے گی ان کی تفصیل
اور ان کے اثرات پہ بھی ماہرین کے تجزیے ہم آپ کے لیے لے کے آتے رہیں گے ویو 360 میں بھی اور اس کے علاوہ اردو VOA.com پہ بھی. ساتھ ہی ساتھ دنیا بھر سے اہم واقعات کی جو خبریں ہیں اور اس کے علاوہ دلچسپ ویڈیوز ان کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ. facebook.com/VOA اردو کا پیج آپ کے لیے دن بھر مستقل اپڈیٹ کیا جاتا ہے. ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل اسٹیج. جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو، تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی. ویو 360 صرف آج نیوز پر. لاہور میں قائم الحمرہ آرٹس کونسل سٹیج ڈراموں اور پرفارمنسز کے لیے تو ملک بھر میں مشہور ہے، لیکن اس مرکز میں ایک آرٹ لائبریری اور آرکائیو سینٹر بھی قائم ہے جس کے بارے میں کم ہی لوگ جانتے ہیں. اس لائبریری میں 1960 سے ڈراموں اور فلموں کے اسکرپٹس محفوظ کیے جا رہے ہیں. تو اسٹیج کی رنگینیوں کے پیچھے چھپے معلومات کے اس خزانے کو دیکھنے کے لیے چلتے ہیں آج سمن خان کے ساتھ. جو نہ مل سکے وہی بے وفا، یہ بڑی عجیب سی بات ہے، جو چلا گیا مجھے چھوڑ کے. تحسین ساجد ارون جیسے دیگر نوجوان گائک الحمرہ میں موسیقی کلاسز کے طالب علم ہیں، جہاں وہ پرانے گیتوں کو سیکھتے اور سمجھتے ہیں تاکہ اس علم کی بنیاد پر کچھ نیا کر سکیں. اچھی شاعری ہمیں ہر قسم کی یہاں پہ اویلیبل ہے، مل جاتی ہے، جو کہ اوریجنل فارم میں یہاں پہ ہمیں سننے کو بھی ملتی ہے اور ریٹن میں بھی مل جاتی ہے. پرانی شاعری کو، پرانی گانوں کو ہم ایک نئے طریقے سے، نئے میوزک کے ساتھ ہم پروڈیوس کرتے ہیں. الحمرہ آرٹ کونسل میں قائم ریفرنس، ریسرچ اور آرکائیو سینٹر ثقافت، فن اور فنکاروں کے بارے میں معلومات کا ایک خزانہ ہے. یہاں 5000 سے زیادہ کتابیں، 1500 آڈیو کیسٹس، گانوں، ڈراموں اور فلموں کے 200 سے زائد کیسٹس، کئی سو اسکرپٹس اور الحمرہ میں ہونے والے پروگراموں اور ڈراموں کی ریکارڈنگز کا ایک وسیع کلیکشن موجود ہے. ایسے ریئر اسکرپٹس ہیں کہ وہ آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملیں گے. ایون کہ جن لوگوں نے ان کو پرفارم کیا ہے ان کے پاس بھی یہ اویلیبل نہیں ہے، اور اس کے اوپر بہت سے لوگوں کی ریسرچ ہو چکی ہے. ایجوکیشن یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، اس نے انتظار حسین کے ان پبلشڈ جو پلیز ہیں بھنور اور نیا مکان، اس کے اوپر کام کیا ہے. موجودہ دور کے پروگرامز، تقاریب اور ڈراموں کے مجموعوں کو بھی یہاں محفوظ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ حال میں موجود ہر چیز 10 سال بعد ماضی کا عکس ہوتی ہے، اور اسے آرکائیو کی صورت محفوظ کرنے سے مستقبل کی نسلوں تک پہنچایا جا سکتا ہے. انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی ان یادوں کو ان دنوں ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر پیش کیا جا رہا ہے. ہمارے پاس ریکارڈ بہت سالوں سے مینٹین ہو رہا ہے. 30 سال یا 40 یا 50 سال پرانی چیز ہے. اس کو جب ہم اپنی سوشل ایپس پہ شیئر کرتے ہیں، جو کہ ہمارے الحمرہ کا آرکائیوز کا پیج ہے، اس پہ ڈیلی ایک پوسٹ آتی ہے، نئی نسل تک پہنچانے میں یہ بہت ہیلپ فل ثابت ہو رہا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے گھر بیٹھے آپ بہت سے انمول لمحات تو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، مگر پرانی کلیکشنز کا مزہ خود لینا ہے تو اس آرکائیو میں آئیے جہاں یہ قدیم گراموفون آپ کا منتظر ہے. سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور. کورونا وائرس کی عالمی وبا کے باعث تفریحی سرگرمیاں تو ان دنوں نہ ہونے کے برابر ہیں. ایسے میں اسلام آباد کے شہریوں کے لیے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ڈرائیو ان سنیما کا اہتمام کیا ہے، جہاں لوگ اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے سماجی فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے بڑی اسکرین پہ فلم کا مزہ اٹھا رہے ہیں. مزید بتا رہے ہیں نظر الاسلام.
ان دنوں سورج ڈھلنے کے ساتھ اسلام آباد اور اس کے مضافات کے بہت سے رہائشی اپنی گاڑیوں کا رخ F9 پارک کی جانب موڑ لیتے ہیں، فلموں کا لطف اٹھانے، جہاں جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے روز ڈرائیو ان سینما میں فلمیں دکھائی جاتی ہیں۔ کرونا وبا کے باعث تفریحی مقامات، سینما اور تھیٹرز بند ہیں۔ ایسے میں کھلے آسمان تلے یہ سینما تفریح کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایکچولی آج کل یہ جو پینڈیمک کی سچویشن ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ گھر میں ویسے ہی اریٹیٹ ہوئے ہیں، اسکولز بند ہیں اور انڈور سینماز، انڈور پلے ایریاز سب بند ہیں، اور اس لحاظ سے باہر بھی اتنی سردی ہے کہ بندہ باہر بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، نکل سکتا۔ تو یہ جو ڈرائیو ان سینما ہے، گاڑی میں بیٹھ کے آرام سے اپنے بچوں کی فیوریٹ مووی لگا کے، بہت اچھا، بچے بہت ایکسائٹیڈ ہوئے ہیں یہ دیکھنے کے لیے۔ اتنی ایکسائٹمنٹ ہے ڈرائیو ان سینما کی، کیونکہ کووڈ کی پوری سچویشن میں سینما چیزیں تو نارملی نہیں ہوتے اب آن اور چیزیں، تو پھر نا بس ذرا سی ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے ادھر آنے کا۔ بہت ایکسائٹیڈ ہوں، فیلنگس تو ایسی تھی کہ فائنلی ہم آ رہے ہیں۔ ماضی کی یادگار ڈرائیو ان سینما ان دنوں دنیا بھر میں ہی مقبول ہو رہے ہیں۔ انٹرٹینمنٹ کے لیے تو دیکھیں انسان کو چاہیے ہوتا ہے نا، ایک جگہ پہ آپ کام کریں یا صرف بیٹھے رہیں، بور تو آپ ہو جائیں گے، انٹرٹینمنٹ مسٹ ہے۔ تو یہ انٹرٹینمنٹ بہت ضروری ہے۔ گھر میں آپ کیا کر لیں گے، کتنے عرصے آپ بند رہ لیں گے، وہ تو آخر میں ایک بہت پیارا گھر بھی جیل لگتا ہے۔ فلم دیکھنے کے لیے اسلام آباد کے F9 پارک کے ایک حصے میں بڑی اسکرین نصب کی گئی ہے۔ ایک گاڑی میں 3 سے 4 افراد کو بیٹھنے کی اجازت ہے۔ ڈائلاگ سننے کے لیے گاڑی میں لگے ریڈیو کا FM چینل ٹیون کیا جاتا ہے۔ چونکہ ابھی کرونا ہے اور اس میں آلموسٹ تمام انٹرٹینمنٹ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بند ہیں، لوگ جو ہے کرونا کی وجہ سے گھروں میں محصور ہو چکے ہیں اور بہت کم نکلنا ہوتا ہے، صرف ضرورت کے تحت نکلتے ہیں باہر۔ تو آبویسلی لوگ، بچے جو فیملیز ہیں وہ گھروں میں اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ باہر نکلے، کوئی انٹرٹینمنٹ ہو۔ تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ اس ڈرائیو ان سینما کو انٹروڈیوس کیا۔ حفاظتی تدابیر کے تحت گاڑیاں بھی ایک دوسرے سے فاصلے پر پارک کروائی جاتی ہیں۔ فی الحال یہاں 250 گاڑیوں کی گنجائش ہے، مگر لوگوں کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے اسے بڑھانے کی کوشش کی جائے گی۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ کورونا وائرس کی وبا کے دوران کچھ پرانے آئیڈیاز پھر سے نئے ہو گئے اور بہت سے نئے آئیڈیاز بھی سامنے آئے ہیں، اور ان پہ بھی ہم دلچسپ رپورٹس آپ کے لیے لے کے آتے رہیں گے۔ آج کا ویو 360 یہیں پہ ختم ہوتا ہے، لیکن پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ ہمیں بتائیے کہ آپ شو میں کن موضوعات پہ رپورٹس دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ اور پروگرام کے نیچے اپنے کامنٹس میں اپنی رائے دیجیے۔ اسی کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ بھی ہم آپ کے لیے موجود ہیں، ہمارا ہینڈل ہے اردو VOA۔ جاتے جاتے آئیے دیکھتے ہیں واشنگٹن میں نئے صدر کی آمد پہ آتش بازی کے زبردست مظاہرے کی کچھ جھلکیاں۔ شکریہ کورونا سے متاثرہ مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں کا، اپنی صحت خطرے میں ڈال کر کام جاری رکھنے والے نرسنگ اور پیرامیڈیکل سٹاف کا، شکریہ پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کا، فلاحی اداروں اور رضاکاروں کا، درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھنے والے اساتذہ کا، شکریہ حکومتی اہلکاروں کا، صحافیوں کا، اور آپ سب کا، کیونکہ ہم سب مل کر اس وبا کو ہرائیں گے۔